اللہ رب العزت اپنے محبوب کے روئے زیبا کا تذکرہ استعاراتی اور علامتی زبان میں انتہائی دل نشیں انداز میں یوں ارشاد فرماتا ہے. ارشاد ربانی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ زیبا کی اور سیاہ رات کی طرح شانوں کو چھونے والی زلف عنبری کی. آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے آپ سے ناراض ہوا ہے. ہوا یوں مکی زندگی کے اندر چند دن کے لیے وحی کا نزول رک گیا. اللہ کی مرضی، جب چاہے اپنے محبوب سے کلام کرے، دن میں 100 مرتبہ کلام کرے، ہفتے میں 1 مرتبہ کلام کرے، مہینے میں 2 مرتبہ کلام کرے. خدا کی مرضی، خدا کی حکمت. مگر دشمنان رسول کو کفار مکہ نے تانا دینا شروع کر دیا کہ لگتا ہے استغفر اللہ العیاذ باللہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے. پہلے روز کہتے تھے آج یہ کلام آیا، آج یہ آیات بینات آئیں، اب اتنے دن گزر گئے، دشمنوں نے تانا دیا. اب یہ بات یاد رکھیں، دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کو تانا دیا جائے وہ جواب خود دیتا ہے، مگر یہاں قاعدہ جدا ہے. یہاں اگر کوئی تانا مصطفیٰ جان رحمت کو دیتا ہے تو اس تانے کا جواب مصطفیٰ پاک نہیں دیتے، رب مصطفیٰ دیتا ہے. اب تانا تو یہ تھا کہ وہی نہیں آ رہی، لگتا ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا اور ان سے ناراض ہو گئے. اب جواب تو بنتا تھا جو قرآن کریم نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. حبیب نہ تو ہم نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوئے. یہ جو جواب دینا تھا دشمنان مصطفیٰ کو، اس جواب کو رکھا تیسری آیت میں اور پہلی 2 آیات بینات کے اندر جو خطاب کیا گویا وہ قیامت تک کے لیے دشمنان رسول کے منہ پہ ایسا تماچا ہے جو کائنات جب تک ان آیات بینات کی تلاوت کرتی رہے گی اس وقت تک دشمنان رسول کے منہ پر یہ تماچا لگتا رہے گا. ان کو جواب دینے سے پہلے رب ذوالجلال نے فرمایا والضحیٰ. لوگ تانا دے رہے ہیں کہ لگتا ہے رب محمد نے محمد کو چھوڑ دیا. اب رب محمد آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے والضحیٰ، اے پیارے تیرے چہرہ انور کی میں خالق ہو کے قسم ارشاد فرماتا ہوں. واللیل اذا سجا، اے پیارے میں تیرا خالق و مالک ہو کر تیری زلف عنبری کی قسم ارشاد فرماتا ہوں. کہا پیارے تیرے چہرہ انور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم. اور تیسری آیت میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، پیارے نہ میں تو تجھ سے ناراض ہوا ہوں اور نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے. گویا فرمایا جو رب ذوالجلال اپنے محبوب کے چہرہ انور کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، جو محبوب مصطفیٰ کے زلف عنبری کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، ارے جو چہرہ محبوب کی قسم ارشاد فرماتا ہے وہ محبوب کو کب چھوڑنے والا ہے؟ کہا پیارے قیامت تک کے لیے اعلان کرتا ہوں میں نے جب سے تمہیں محبوب بنایا ہے تب سے تیرے ساتھ ناراض نہیں ہوا، اور جب سے میں نے تمہیں پیدا فرمایا ہے میں تب سے تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں. ارے جب سے میں نے تمہیں پیدا فرمایا ہے چھوڑنا تو درکنار،
وہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے سب فرشتے وہ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے۔ مولا تو کب سے درود بھیج رہا ہے؟ فرمایا میں نے جب سے مصطفیٰ جان رحمت کو تخلیق فرمایا ہے، جب سے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے، میں تب سے تخلیق فرما کر محبوب پر درود بھیج رہا ہوں۔ ارے وہ جب سے اس نے تخلیق فرمایا ہے تب سے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، اور عمل صلاۃ کے ذریعے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے، یہ صلاۃ صلون سے بنا، وصلن سے بنا، وصل سے وصال بنا، وصال ملاقات کو کہتے ہیں۔ فرمایا حبیب ہم تجھ پر صلاۃ بھیج رہے ہیں، یعنی ہم تمہیں اپنی ملاقات عطا فرما رہے ہیں، میں تمہیں اپنا وصل عطا فرما رہا ہوں۔ ارے وہ تو جب سے اللہ نے تخلیق کیا ہے محبوب کو اپنی ملاقات ارشاد فرما رہا ہے، اپنے قرب کر رہا ہے، دوریاں مٹا رہا ہے۔ کہا میں نے تو جب سے تخلیق کیا محبوب پر صلاۃ پڑھ رہا ہوں۔ وہ جو تخلیق کرتے ہی محبوب پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے نہ اس نے تمہیں چھوڑا ہے۔ اب عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ لوگ اعتراض کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو تفسیر کی گئی ہے شاید یہ اہل محبت نے اپنی طرف سے کر دی۔ یہ چیز جاننی بڑی ضروری ہے۔ اس شاہ کے مصطفیٰ جب کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرہ انور کی اور تیری سیاہ رات کی طرح چھا جانے والے شانوں پر زلف عنبری کی۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ نے ترجمہ کیا اس کا حوالہ کیا ہے؟ تو آئیے پہلے یہ چیز ذہن نشین کریں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مفسرین کرام نے اس کے مختلف معنی احادیث کی روشنی میں ارشاد فرمائے۔ میں چند حوالے دیتا ہوں تفاسیر کے۔ پہلی تفسیر ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شرح شفا کے اندر فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، آپ فرماتے ہیں اس سورت کا جو نزول ہے جس مقصد کے لیے ہوا ہے اس مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ الضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ لیا جائے اور واللیل سے مراد مصطفیٰ پاک کی زلف عنبری لی جائیں۔ ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ جملہ بڑا پیارا ہے، وہ کہتے ہیں اس سورت کا نزول جس مقصد کے لیے ہوا، وہ مقصد کیا تھا میں نے پہلے عرض کر دیا۔ دشمنوں نے کہا لگتا ہے چند دن کے لیے وہی رک گئی تو رب محمد نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑ دیا اور ناراض ہو گئے۔ اب دشمنوں کو جواب دینا تھا تو خالق کائنات نے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرہ انور کی قسم ارشاد فرمائی، زلف عنبری کی قسم ارشاد فرمائی۔ وہ کہتے ہیں یہ اگر چہرہ انور اور زلف عنبری مراد نہ لیا جائے تو ان آیات بینات کا سورت کے نزول کے مقصد کے ساتھ کیا ربط رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جوڑ تب بنے گا، ملا علی قاری فرماتے ہیں جب مراد لیا جائے والضحیٰ کا مطلب اور مراد اور استعارہ یہ ہے کہ اس کا معنی اور اشارہ حضور کے چہرہ انور کی طرف ہے اور واللیل کا اشارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری کی طرف ہے۔ یہ ملا علی قاری علیہ رحمت لکھتے ہیں۔ دوسری تفسیر امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ہے شرح مواہب اللدنیہ کے اندر، آپ بھی یہی معنی مراد لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الضحیٰ سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روح انور ہے اور واللیل سے مراد آپ کی مبارک زلفیں ہیں۔ تیسری تفسیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر
پہلے آپ فرماتے ہیں، ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا کسی مفسر نے الضحیٰ کی تفسیر حضور کے چہرہ انور سے اور واللیل کی تفسیر حضور کی زلف عنبری سے کی ہے یا نہیں؟ یہ سوال اٹھا کر پھر امام رازی علیہ رحمت خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب ایمان افروز ہے، اس کے 2 سٹیپ ہیں۔ پہلے درجے میں آپ فرماتے ہیں ہاں یہ تفسیر کی گئی ہے اور اس میں کوئی بعد نہیں، یعنی یہ معنی حقائق سے کوئی دور معنی نہیں، اس میں کوئی بعد اور دوری نہیں ہے۔ اس معنی میں یہ تفسیر کی گئی ہے کہ والضحیٰ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہے اور واللیل سے مراد میرے آقا کی زلف عنبری ہیں۔ اب امام راضی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعض مفسرین کرام نے اس میں اضافہ فرمایا ہے۔ اب جن سے یہ تفسیر ہضم نہیں ہوتی ان کو امام راضی کی یہ سے اگلی تفسیر بتا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں آپ فرماتے ہیں بعض مفسرین کرام اس سے اگلا معنی مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم فقط اسی پر ناراض ہو کہ والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ انور اور واللیل سے مراد حضور کی زلف عنبری کو لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں فقط یہ معنی نہیں بلکہ والضحیٰ سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کے اہل بیت اطہار کے مرد مراد ہیں اور واللیل سے اہل بیت اطہار کی خواتین مراد ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ارے تانا دینے والوں کہ محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا یا ناراض ہو گیا، ارے رب ذوالجلال تو خدا محبوب کو کیا چھوڑے گا، وہ تو حضور کے گھر والوں کے مردوں کو بھی قسمیں کھا رہا ہے، حضور کے گھر والوں کی خواتین کی بھی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ جو مصطفیٰ پاک کے گھرانے کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے اور جو مصطفیٰ پاک کے چہرے اور زلف عنبری کی قسم ارشاد فرماتا ہے، نہ اس نے مصطفیٰ کو چھوڑا ہے نہ مصطفیٰ سے ناراض ہوا ہے۔ اور یہی معنی مراد لیا تفسیر نیشا پوری کے اندر، یہی معنی مراد لیا تفسیر روح المعانی کے اندر، یہی معنی مراد لیا تفسیر روح البیان کے اندر، اور یہی معنی مراد لیا تفسیر عزیزی کے اندر۔ گویا 7 تفاسیر کے اندر اس معنی کو مراد لیا گیا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں اشارہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کی طرف اور میرے آقا کی زلف عنبری کی طرف۔